بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل بیان ہو رہے تھے، ان میں فرائض، واجبات اور سنتیں پہلے بیان ہو گئی۔ اب نماز کے مفسدات، یعنی وہ اعمال جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی عمل ایسا کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جائے اور ہم نماز پڑھتے رہیں۔ اس لیے ان کا سیکھنا نماز کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ 18 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے کلام کرنا، یعنی بات چیت کرنا، بھول کر ہو یا قصداً جان بوجھ کر ہو۔ بھولے سے کوئی لفظ منہ سے نکل گیا، تو منہ میں کوئی لفظ گنگنایا، کوئی بھی لفظ نکل گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک تو یہ یعنی قرآن کی آیات ہیں نا، قرآن کی آیات وہ اگر زبان سے نکل گئیں وہ تو نہیں۔ اگر ہمارے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی لفظ بول دیا نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی سلام کرنا، یعنی سلام کرنے کے ارادے سے کسی سے کہہ دیا السلام علیکم، یا اس جیسا کوئی لفظ بول دیا سلام، تسلیم، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کسی کو کہہ دیا السلام علیکم، سلام، تسلیم، کوئی بھی لفظ، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی سلام کا جواب دے دیا، یعنی کوئی آیا، اس نے مسجد میں کہا السلام علیکم، تو آپ نے اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسجد میں جب آئیں، اگر لوگ فارغ بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو سلام کریں، لیکن اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ ہاں، کسی بھائی کے پاس آ کے بیٹھیں اس کو سلام کر لیں، لیکن زور سے سلام نہ کہیں۔ کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، تو آپ نے السلام علیکم کہا، خدا نخواستہ اس کے جواب سے اس کی زبان سے وعلیکم السلام نکل گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے مسجد میں اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ ہاں، اگر سارے فارغ بیٹھے ہیں پھر کر سکتے ہیں، ورنہ قریب آ کے جس بھائی کے پاس آ کے بیٹھنا ہے اس سے سلام کر لیں، زور سے نہ کہیں۔ تو کسی نے سلام کے جواب دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی چھینکنے والے پر، یعنی کسی کو چھینک آ گئی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ اول تو الحمدللہ بھی نہیں کہنا چاہیے نماز کے، تو نماز کے دوران چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہو، لیکن اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ، تو جس نے یرحمک اللہ کہا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور خدا نخواستہ اس نے اس کے جواب میں کہہ دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی خود اپنی زبان سے الحمدللہ نکلا تو اس سے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن کسی کو جواب دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھنے میں ہر سال سمجھاتا ہوں کہ مسلمان پر 5 حق ہے، یعنی عام حالات، نماز میں نہیں، عام حالات میں سلام کا جواب دینا، اور مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں، مسلمان دعوت دے یعنی دعوت کرے، کھانے پینے کی ضیافت کرے تو اس کو قبول کرے، مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور مسلمان کو چھینک آئے کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ چھینک پر کہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی چھینک کا جواب دینا یہ بھی مسلمان پر حق ہے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ دوبارہ سے اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کا معنی یہ ہے جب چھینک آئے، کیونکہ یہ جو چھینک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو جمائی آتی ہے اباسی جسے کہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے،
اباسی جمائی وغیرہ آ رہی ہے تو یہ تو نماز میں آنا اس کو برا ہے، اور اس کو حد الوسع روکنا چاہیے۔ دانتوں کو دبا کے رکھے، اگر کوئی اباسی وغیرہ آئے نا تو دانت دبا کے رکھے، تو یہ شیطان کی طرف سے۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز میں آ جائے تو ہاتھ سامنے دایاں ہاتھ رکھ لے، یعنی قیام کی حالت میں ہو تو دایاں ہاتھ، ویسے عام حالتوں میں ہو تحیات وغیرہ بایاں ہاتھ، نماز کے علاوہ بھی ہو تو بایاں ہاتھ۔ حدیث میں ہے جب یہ اباسی وغیرہ آتی ہے تو شیطان انسان سے کھیلتا ہے، منہ میں چلا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے پیشاب کر جاتا منہ میں، تو اس لیے ہاتھ رکھ لیں گے پھر منہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اباسی تو شیطان کی طرف سے ہے، اور جو چھینک ہے یہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس سے بندے کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی خوشی میں، فرحت میں کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب چھینک آئے تو انسان کی طبیعت کھل جاتی ہے، تو یہ قدرتی، بندہ خود نہیں چھینک لا سکتا، قدرتی طور پر آتی ہے۔ تو چھینک آئے عام حالت میں نماز کے علاوہ تو کہے الحمدللہ، اور پھر جو پاس بیٹھے ہیں، بلکہ جس کو چھینک آئے وہ تھوڑے سے بلند آواز سے کہے الحمدللہ تاکہ دوسرے سنیں، پھر وہ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اس کا معنی ہے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر جو سننے والے جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں اپنے حق میں دعا، ایک دوسرے کے حق میں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، یہ دوسرے کے حق میں دعا، دونوں ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں اور اس طرح دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، امام ابو داؤد، یہ سیاہ ستہ کے جو امام ہیں، کتابیں ہیں نا سیاہ ستہ کی 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تو ابو داؤد جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی ایک کنارے سے گزری، تو وہاں کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ، لیکن ان کی کشتی آگے چلے گئی، یہ جواب دینے کا موقع نہ ملا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی والوں سے کہا کہ بھئی یہ نا کشتی کو واپس موڑو اور میں نے اس کو چھینک کا جواب دینا، چونکہ یہ واجب ہے۔ کشتی والوں نے کہا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو لہٰذا ہم نہیں روک سکتے۔ تو یہ بڑی کشتی تھی، اس میں سے ایک چھوٹی کشتی انہوں نے کرایہ پہ لی 1 درہم، اور اس میں سوار ہوئے اور واپس کنارے پر آئے، اور کنارے پر آ کر اس شخص سے کہا یرحمک اللہ، اس نے آگے سے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہا اور پھر واپس جا کر اس بڑی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب لوگ کہنے لگے دیکھو ویسے وقت ضائع کیا، آپ نے وقت بھی ضائع کیا، 1 درہم بھی ضائع کیا۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتہ کہ وہ جو باہر کھڑا ہوا شخص وہ مستجاب الدعوات ہو۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا یعنی اللہ کرے وہ مستجاب الدعوات ہو۔ بعض ایسے چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور پراگندہ حال والے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام سادہ ہی بندہ ہے، لیکن وہ ایسے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے، تو ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ممکن ہے وہ مستجاب الدعوات ہو اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس لیے میں اس کی دعا لینے کے لیے گیا تھا، میں نے یرحمک اللہ کہا، اس نے آگے سے یہدیکم اللہ کہا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کشتی لمبا سفر تھا، رات کو جب سفر کر رہے تھے تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا امام ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی۔ اس وقت وہ پھر سارے کشتی والے افسوس کر رہے تھے کاش ہم بھی چلے جاتے اور اس کا جواب دے دیتے، وہ کوئی مستجاب الدعوات تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعا دینے میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ تو یہ بھی چھینک کے موقع پر ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے، اور یہ دعا دینا الحمدللہ کہنا تو سنت ہے، لیکن جب کسی شخص نے الحمدللہ کہہ دیا اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اور یہ اس کو دعا دے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی وہ دوبارہ سے پلٹ کر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک۔ تو یہ بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ ہم عام طور سے شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہتے ہی نہیں شرم کی وجہ سے،
وہ کہہ بھی دے تو دوسرے اس کے جواب نہیں دیتے۔ عام ہمارے ہاں یہ بالکل ایک ماحول ہی نہیں ہے اس چیز کا، یہ ماحول بنانا چاہیے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، ہمارے استاد تھے مولانا شیخ موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ 200 آدمیوں کی کلاس تھی ہماری جب دورہ حدیث کر رہے تھے، تو کسی لڑکے کو چھینک آتی تو وہ زور سے کہتا الحمدللہ، 200 آدمیوں کو آواز پہنچے، پھر 200 آدمی اس کا جواب دیتے تھے یرحمک اللہ، اور پھر وہ 200 آدمیوں کو دوبارہ سے جواب دیتا تھا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو ایک عجیب سما بنتا تھا، کسی کو چھینک آ جاتی، اور اس وقت سے ایسی عادت بنی ہے الحمدللہ، یہ ساری زندگی کا معمول بن گیا۔ تو آپ بھی یہ معمول بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ یہ اس سنت پر عمل ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹی ہوئی سنت ہے جس پر عام طور سے عمل نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میری ایک مٹی ہوئی سنت کو اگر زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور 100 شہید، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 100 شہید کون سے؟ فرمایا جو بدر اور احد میں شہید ہوئے، وہ سب سے بڑا مرتبہ، جو بدر میں شہید ہوئے اور احد میں شہید ہوئے ان کا سب سے اونچا مقام ہے، ان شہداء کے برابر ثواب ملے گا، بلکہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا جو ایک سنت کو زندہ کرے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ سنت کو زندہ کریں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی، کسی نے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے، اونچی اونچی دعا مانگ رہا ہے، تو دوسرے آدمی نے اس کی دعا پر، وہ نماز پڑھا تو اس کی دعا پر آمین کہہ دیا، تو کسی اور کی دعا پر آمین کہہ دیا نمازی نے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور ایک آدمی کی رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، وہ اپنی یعنی رکعتیں پورے کر رہا ہے، تو وہ امام کی دعا پر اس نے آمین کہہ دیا، یعنی وہ اپنی علیحدہ سے نمازیں پڑھ رہا تھا، ابھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی تھی، رکعتیں نکلی ہوئی تھی اپنی رکعتیں، تو اس پر اگر آمین کہہ دیا امام کی دعا پر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اب اس کا امام سے رابطہ منقطع ہو گیا، امام نے سلام۔ ہاں اگر نماز کے دوران جیسے امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی پیچھے سے آمین کہہ دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یا قرآن کی آیت کوئی ایسی دعا پڑھی گئی جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، تو پیچھے مقتدی نے جب یہ دعا مکمل ہوئی تو مقتدی نے آمین کہہ دیا تو اس پر نماز نہیں ٹوٹے گی، چونکہ یہ نماز میں ہی شامل ہے۔ لیکن باہر کے بندے کی دعا پر آمین کہہ دیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی بری خبر پر کہیں اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے دوران نہ کہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی اچھی خبر سنائی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ویسے نماز میں الحمدللہ کہہ دیا نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کسی کی خبر پر اس کے جواب میں کہا الحمدللہ، پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی عجیب خبر پر، کوئی عجیب خبر سنی اور اس نے کہا سبحان اللہ، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے دوران۔ جیسے کوئی بیان ہو رہا ہے تو عام طور سے کوئی نعت خواں یا بیان کرانے والوں کو وہ داد لینے کی کہتے ہیں زور سے کہو سبحان اللہ، تو کوئی نماز پڑھنے والا اس نے نماز کے دوران سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کے دوران میں یعنی کسی آدمی کو کوئی تکلیف تھی تو وہ کرہنے لگا، کرہنے کی وجہ سے زبان سے الفاظ نکل گئے آہ یا اوہ یا اف، اس طرح کے کوئی الفاظ نکل گئے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دے دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر 2 جماعتیں ہو رہی ہیں تو ایک امام علیحدہ سے، یہ عام طور سے تراویح میں ہوتا ہے، جیسے رائے گڑھ میں عام طور سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی ہیں، وہ جب تراویح سناتے ہیں، ہر حافظ کی کوشش ہوتی ہے میں بھی سناؤں، پھر وہ چند مقتدی لے کے علیحدہ وہ علیحدہ، تو ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی اور یہ ایک نمازی دوسری امام کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن وہ دوسرا امام بھولا جس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھا تھا، اس نے اس کو لقمہ دے دیا، یہ دوسری جماعت میں شریک ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس نے اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کو لقمہ دے دیا، اگر امام نے وہ لقمہ لے لیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح
فرض کرو ایک امام کے پیچھے ہے لیکن ایک آدمی نماز میں شریک نہیں، نماز کی نیت نہیں باندھی ہوئی، نماز بغیر نماز کے وہ باہر سے آیا ہے، یہ اس نے ابھی نیت نہیں باندھی اور اس نے امام کو لقمہ دے دیا، امام بولا اور اس نے امام کو لقمہ دے دیا اور امام نے وہ لقمہ لے لیا، تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اگر امام کو لقمہ دینا ہو تو نماز میں شریک ہو کر پھر لقمہ دے، نماز میں شریک ہوئے بغیر اگر امام کو لقمہ دے دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ کل 6 بیان ہوئے ہیں اور یہ 18 ہیں، باقی کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں دوبارہ سے نیت باندھے، وضو نہیں ٹوٹا، صرف نماز ٹوٹی ہے۔ ہاں دوبارہ سے باندھ لے اور پھر جو رکعتیں نکل گئی ان کو پورا کرے، اگر امام کے ساتھ ہے۔ اگر علیحدہ پڑھ رہا ہے تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھے گا، یعنی وضو نہیں ٹوٹا، نماز ٹوٹا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق